کے قلم مفتی صاحب نے اس وقت کافی تفصیلی فلسفہ بیان کیا ہے۔ میں نے اس طرح عرض کیا ہے کہ خلاصے کے طور پر کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے منع کیا دراصل اس میں سراسر ہمارا نقصان تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بات ہے۔ آپ نے جوئے کی مثال دی، جواری مطمئن نہیں ہوتا، گناہ کرنے والا آدمی مطمئن نہیں ہوتا، وہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا، وہ طوطا چشمی سے کام لے رہا ہوتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ وہ کیا ضرورت ہے کہ شریعت مطہرہ ہی کی پابندی کی جائے، تو یہ عقل کے خلاف نہیں، یہ عقل کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان فطرتاً سعید ہے اور وہ ایک نصاب کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نصاب کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی عقل کے مخالف، اپنی عقل کو گویا کہ جو اس کا عقل کا کام ہے اس کے خلاف اگر وہ اپنی نفس امارہ کو لا کر عقل کے تمام مراحل اور عقل کے تمام جو ہے کہ مشاہدات اور عقل کی تمام قوت و استعداد کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو قوت بہیمیت ہے، عقل کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب وہ کسی نصاب کو فالو کرے، کسی منشی عقل ایک آزاد نہیں ہوتی، عقل یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی ایک منشور ایک دستاویز کی پابندی کرتے ہوئے کسی ایک شے کی مرکزیت کو قبول کرتے ہو اس کے تحت فیصلے کیے جائیں، اور اسی کی عقل کے تقاضے آپ دیکھیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ اب یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جس آپ نے گفتگو قیامت کے دن فیصلہ ہوا، تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا عقل کب چاہتی ہے کہ ہر نتیجہ جلد آئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نتیجہ مؤخر ہو سکتا ہے، عقل بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ امتحان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دین کو نہیں مانتے کیا وہ امتحانات کے قائل نہیں؟ کیا وہ آزمائش کے قائل نہیں؟ تو یہ تو ساری عقل کے مطابق ہے، حتیٰ کہ قیامت تک کے قائل ہے وہ۔ بالکل، اس لیے کہ عقل شریعت مطہرہ کی تعلیم سے متصادم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کے اوپر جب نفس امارہ غالب ہو جاتا ہے تو دین اور مذہب اس وقت عقل کی رہنمائی کر کے اس کو نفس امارہ کے چنگل سے آزاد کرواتا ہے۔ ٹھیک، ایک